اور اب حضرت وحشی کا بھی سن لو، ان کے بارے میں بتاتا چلوں تمہیں۔ حضرت کہنے سے حیران تو ہوئے ہوں گے یقیناً کچھ لوگ، ظاہر ہے اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بتاتا ہوں۔ ہجرت مدینہ کو 8 برس گزر چکے ہیں۔ مکہ کی فتح ہوتی ہے تو وحشی مکہ سے فرار ہو جاتا ہے، مدینہ آ جاتا ہے۔ مسجد میں سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اے اللہ کے آخری رسول۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ زنا سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا آخرت میں۔ لیکن میرا احوال تو یہ ہے کہ میں نے زنا بھی کیا، شراب بھی پی ہے اور انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ آپ کے چچا کو قتل کیا جو آپ کو جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ممکن ہے کہ میری نجات ہو جائے، میں بخشا جاؤں؟ نبی آخر الزمان اپنی نجات سے بالکل نا امید ہو چکے وحشی بن حرب کو قرآن کی ایک آیت سے جواب دیا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور صالح اعمال کی بخشے جائیں گے۔ تو اسی پانی سے پروان چڑھنے والا کانٹا پھول بن چکا تھا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی اب بن چکے تھے حضرت وحشی۔ پھر چند سال گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ کماندار خالد بن ولید کو رسول پاک کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان کے لشکر میں اللہ کے کرم سے حضرت وحشی بھی شامل تھے، اور حضرت حمزہ کو جس نیزے سے شہید کیا گیا اسی زنگالود نیزے سے انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو جہنم واصل کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کانٹا بن جانے والا نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ بن کذاب نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتا تھا، وہ پھول سے کانٹا بن جانے والا بدبخت اسی پانی سے سیراب ہوتا رہا تھا۔ کتنی دلنشی گفتگو فرماتے ہیں شیخ محترم۔ اس نعمت پر تو شکر واجب ہے۔